بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، مہینہ بھر روزہ رکھتے رہے، اب ماہ رمضان ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو انعام ملا ہے وہ ہے عید۔ یعنی عید کے معنی خوشی کے بھی ہیں اور عید کے معنی ہیں بار بار لوٹ آنے کے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خوشی اور راحت مل رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، موج میلے کریں، بلکہ اس خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے اور اسے راضی کرنا ہے۔ عیدین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کے پہلے سال عیدین کا حکم آتا ہے، اور پہلی عید جو ہے 2 ہجری کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ادا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں میلے ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خوشیوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ خوشیاں منا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم جو ہے پہلے سے یہ خوشیاں مناتے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہترین 2 دن جو ہیں وہ عطا فرمائے ہیں، وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں عیدیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب نماز عید جو ہے واجب ہے، نماز عید ادا کرنا تو واجب ہے، اس کے علاوہ جو ہے کچھ آداب ہیں، کچھ مستحبات ہیں جو واجب کے درجے میں تو نہیں ہے لیکن ثواب کے درجے میں ہیں، اس کی برکات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کیا ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا درجہ جو ہے فرض کا ہے، واجب کا ہے، سنت مؤکدہ کا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس عمل کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کو حکم دیا ہے، تو بس ہم نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ نماز فجر جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور وہ بھی اپنے محلے کی مسجد میں۔ عام طور پر ہمارا شوق ہوتا ہے کہ بڑی مسجد میں بڑے قاری صاحب کے پاس چلے جائیں، وہاں جانے کا شوق ہوتا ہے، تو نہیں ہے۔ جو مستحب عمل ہے وہ ہے اپنے محلے کی مسجد کو آباد رکھنا۔ تو نماز فجر وہ تو ویسی فرض ہے، ادا کرنی ہی کرنی ہے، اور جماعت کے ساتھ یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن پھر جو ہے وہ مسجد کی محلے کی مسجد میں ادا کرنا یہ عیدین کے مستحبات میں سے ہے۔ نماز عید سے پہلے غسل کرنا، صحیح طریقے سے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، معطر ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ہیں۔ اور پھر جو آپ کے گھر کے افراد ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، فیملی کے جتنے بھی افراد ہیں، ان پر جو ہے خوب خرچ کرنا، خوب سخاوت کرنا، یہ بھی عید کے مستحبات میں سے ہے۔ بخل سے کام نہیں لینا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ عیدی دینے میں جو ہے وہ برابری رکھنی ہے، جو بچے کو دینا ہے، بیٹے کو دینا ہے، اتنا بیٹی کو بھی دینا ہے، کوئی تفریق نہیں کرنی، کوئی تفریق نہ ہو، برابر تمام بچے جو ہے، چاہے وہ ایک بیوی سے ہیں، دوسری بیوی سے ہیں، ایک سے زائد بیویاں ہیں، تو ان چیزوں کا نہیں دیکھنا، بلکہ مساوات، برابری، اور کسی کو کسی پر جو ہے کوئی برتری نہیں دینی، کوئی فوقیت نہیں دینی۔ تو تمام کو جو ہے عیدی دینی ہے، بیوی پر بھی خرچ کرنا ہے، باقی گھر کے جتنے بھی افراد ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نماز عید ادا کرنے کے لیے جب آئیں تو پھر جو ہے بڑے خوش ہو کر، مسکرا کر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکراہٹ کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی یہ بھی عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اگرچہ ہر ایک کے درجات ہیں، بڑے بڑے کوئی بڑے درجے والا ہے،
تو یہ بھی عبادت ہے، صدقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے کسی مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے جو ہے خوشی کا اظہار کرنا، تبسم، مسکراہٹ کرنا۔ تو خوشی سے ملیں، خاص کر کے اپنے رشتہ داروں سے ملیں، اور اگر کہیں رنجشیں چل رہی ہیں رنجشوں کا ازالہ کریں۔ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بھانجے بھتیجے ہیں، اور صلہ رحمی کرنا جو ہے یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ قطع رحمی جو ہے یہ تو گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث مقدسہ ہیں۔ تو رشتہ داروں سے ملیں، پڑوسی سے ملیں، اور اسی طرح جو ہے جب آئیں نماز عید ادا کرنے کے لیے جس راستے سے آئیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں۔ یہی تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان اور اللہ کی کبریائی جو ہے بیان کریں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی جو ہے قابل تعریف ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہی شان کا مالک ہے۔ یہ ہے کہ ایسا پڑھتے ہوئے آئیں، یا چاہے باواز بلند بھی پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مسجد میں آئیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جس راستے سے آپ گزریں گے اللہ کے فرشتے وہاں موجود ہیں، آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں، اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندے آؤ، اللہ سے عیدی جو ہے وصول کرو، نماز کی طرف آؤ۔ وہ فرشتے آپ کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ویلکم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے کوشش کریں جلد مسجد میں آئیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ نماز عید سے پہلے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنی۔ نماز کی ابتدا جو ہے وہ نماز عید سے کرنی ہے، اور کوشش یہ ہو کہ جلد پہلے پہنچیں، کیونکہ نماز عید جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے۔ نماز جمعہ کا قائم مقام ہے، نماز چھوٹ گیا، نماز جمعہ چھوٹ گیا تو نماز ظہر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز عید اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے، نہیں پڑھی جا سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی حکم، یہ اور حکم ہے کہ اور جگہ تلاش کریں، ہو سکتا ہے جو آپ کا ٹائم ہے اور جگہ بھی وہی ٹائم نہ مل سکے آپ کو، تو لہٰذا جلدی اٹھیں، پوری تیاری کریں، جلد ہی مسجد میں پہنچیں۔ اور پھر جو ہے ہمارے ہاں کیونکہ پہلے واز کیا جاتا ہے، عیدین کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، صدقات کی ترغیب دی جاتی ہے، اور پھر اعمال صالح کی ترغیب، باقی حقوق اللہ، حقوق العباد کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آ کر اچھے طریقے سے واز سنیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے بیٹھے رہیں، نماز عید ادا کریں۔ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے، عام طور پر لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں، قریب والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، قریب والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ بنیادی مسائل ہیں، آسان سے مسائل ہیں۔ امام کی ابتدا میں خیر آپ پڑھیں گے تو امام جو ہے جب کھڑا ہوگا نیت کرے گا، آپ نے بھی نیت کرنی ہے، تو اس نے جو ہے اللہ اکبر کہنا ہے، جسے تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں نماز میں شامل ہونے کے لیے، تو آپ نے بھی فوری طور پر اللہ اکبر کرنا ہے، لیٹ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبیرات میں پیچھے رہ جائیں۔ تو اللہ اکبر کہے گا، ثنا پڑھے گا، آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے، ثنا ہر ایک پر ہے، مستحب ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر زائد تکبیرات جسے ہم کہتے ہیں، 3 تکبیریں پہلے اور 3 تکبیریں بعد میں، 6 تکبیریں زائدہ ہیں اسی کے اندر، باقی تو وہی نماز ہے جو آپ فجر میں پڑھتے ہیں امام کی ابتدا میں۔ تو اس کے بعد جو ہے امام اللہ اکبر کہے گا، کان تک ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ نے بھی اسی طرح کرنا، یہ نہ ہو کہ کھڑے رہیں آرام سے، اللہ اکبر کہہ کر کے کان تک ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے کان تک ہاتھ اٹھانے کے بعد جو ہے پھر فوراً ہاتھ باندھ دینے، امام بھی باندھے گا، امام نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے خاموش رہنا ہے، وہ قرآن کی سورت پڑھے گا، آپ نے خاموش رہنا ہے، پھر رکوع ہوگا، وہی جو نماز کا رکوع ہے، تسبیحات آپ نے بھی پڑھنی ہے، پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، علم شریف پڑھے گا، سورت پڑھے گا، پھر رکوع کی طرف جانے سے پہلے جو ہے وہی 3 تکبیریں زیادہ کہی جائیں گی، اللہ اکبر کہے گا، کان تک ہاتھ اٹھائے گا، چھوڑ دے گا، آپ نے بھی ایسے کرنا ہے، دوسری مرتبہ بھی اسی طرح، تیسری مرتبہ بھی ایسی، چوتھی مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہے گا، آپ نے بھی کہنا ہے لیکن کان تک ہاتھ نہیں اٹھانا، رکوع کی طرف چلے جانا ہے، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، اس کے بعد امام سلام پھیرے گا، آپ نے جانا نہیں ہے۔ خطبہ عید سننا جو ہے یہ واجب ہے، یہ عید کے احکام جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہیں باقی چیزوں سے۔ تو پہلے جو ہے وہ نماز عید ادا کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے خطبہ ہوگا۔ جمعے میں تو پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے، یہاں برعکس ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ نے نماز عید تو پڑھ لی، آپ نے کہا پھر میں گھر چلا جاتا ہوں، تو ایسا نہیں کرنا، خطبہ سنیں توجہ سے، انہماک کے ساتھ، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، پورے ادب کے ساتھ جو ہے خطبہ سنتے رہنا ہے، اور اس کے بعد جب خطبہ ہو جائے، سلام پھر خطبہ کہہ دیا جائے، پھر جو ہے باہمی آپس میں جو ہے وہ مسلمانوں سے جو ہے ملیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، اور پھر جو ہے آپ جو ہے وہ
اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، گیڑ گیڑائیں، باہمی محبت سے جو ہے ملاقاتیں کریں، اور نکلتے جو ہے وہ راستہ بدل کر کے جائیں۔ تو الغرض نماز عید اس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اگر آپ قدرے لیٹ آئے ہیں تو امام نے جو ہے وہ تکبیرات جو ہے وہ کہہ چکا ہے، تو وہاں کھڑے کھڑے جو ہے وہ تکبیرات جو ہے وہ کہہ لیں۔ اگر آپ سے رکعت چھوٹ گئی ہے تو دوسری رکعت میں جو ہے امام سلام پھیرے تو آپ کھڑے ہوں گے، ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے پھر اسی طرح آپ جو ہے وہ 3 تکبیریں کہیں گے، اور پھر جو ہے وہ ایک رکعت جیسے مکمل کی جاتی ہے، عالم شریف پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے۔ اگر 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو پھر وہی ترتیب ہوگی جیسا کہ امام کی ترتیب تھی۔ پہلی رکعت میں جو ہے ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے، عالم شریف پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں جو ہے پہلے عالم شریف پھر سورت، پھر رکوع کی طرف جانے سے پہلے جو ہے تکبیرات کہیں۔ یہ چیزیں یاد کر لیں، حفظ کر لیں، واجب ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی وجہ سے یہ چیزیں رہ جائیں، آپ کی سستی کی وجہ سے، محنت نہ کرنے کی وجہ سے، فکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو الغرض یہ نماز عید کے جو ہے وہ آداب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے عید ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔